چلیں بچوں، اب ہم نے ورڈ شیٹ کھول لی ہے، اور اس میں سب سے پہلے شارٹ کوسچن آنسر، جو پہلا شارٹ جو میں نے چھڑایا تھا، نگاہ کی اہمیت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ، کیونکہ وہاں پہ کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی تھی، حدیث موجود تھی لیکن آیت موجود نہیں تھی، اس لیے پھر میں نے یہ پریفر کیا کہ آپ کو اس پہ دکھا دوں۔ نکاح کی اہمیت پر ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ نکاح کی اہمیت کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت کا ترجمہ درج ذیل ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ بے شک اس پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جو ہے آیت ہے کہ آپ کے ہی ہم جنس، مرد عورت آپ جیسی ہی ہے، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، آپ کے بھی دو ہاتھ ہیں، مطلب آپ کے ہم جنس ہیں، آپ کی بیویاں پیدا کی، پھر آپ ان سے نکاح کرتے ہیں، آپ کے وہ نکاح میں آ جاتی ہیں، آپ کی بیویاں بن جاتی ہیں، پھر آپ ان کے پاس جائیں، سکون حاصل کریں، گھر کے سکون کے لیے جو ہے بیسیکلی عورت جو ہم لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں، تو وہ شادی کر کے نکاح کر کے، تو بیسیکلی اس کا پرپس یہ ہوتا ہے نا کہ سکون حاصل ہو، گھر میں سکون آ جائے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت، اور اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو ہے محبت بھی پیدا کر دیتا ہے، رحمت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے شک اس پر غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اس چیز پر غور و فکر کرتے ہیں نا کہ ابھی ہماری شادی ہوئی ہے تو ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ بہت سارے آپ نے دیکھے ہوں گے لوگ جن کی شادی سے پہلے کچھ اور تھے، لیکن جب شادی ہوئی تو ان کے مزاج میں مثبت تبدیلیاں آئیں، تو نکاح کے مختلف فوائد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس شارٹ کوسچن آنسر تھا۔ اب بچوں بڑھتے ہیں ہم لانگ کوسچن آنسر کی جانب، کہ تفصیلی سوالات، اس کے بعد اسلام میں نکاح کی اہمیت و احکام بیان کریں۔ طریقہ بالکل بچوں سمپل ہے، میں پڑھ بھی رہا ہوں ساتھ ساتھ اور آپ لکھتے بھی جائیں۔ اچھا، یہ بچوں یہ سوال تھا اس کا، اسلام میں نکاح کی اہمیت اور احکام بیان کریں۔ اچھا، اسلام میں نکاح کو ایک مقدس اور ضروری عمل قرار دیا گیا ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور سماجی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ قرآن و سنت میں نکاح کی اہمیت اور اس کے احکام پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ذیل میں نکاح کی اہمیت اور احکام کو بیان کیا گیا ہے کہ نکاح کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کے احکام کیا ہیں، کیسے کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں ہیں جن پر عمل کرنا چاہیے، کیا کیا چیزیں جن کو میاں بیوی دونوں کو مل کر جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ کامیابی سے وہ اپنا جو نکاح ہے اس کو تا حیات قائم رکھ سکیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا احکامات ہیں، اور اگر مطمئن نہیں ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہیں، تو اس کے لیے بھی احکام ہے کہ آپ طلاق لے لیں، آپ خلا، تو مختلف چیزیں ہیں، آگے انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں ان کو مزید بریفلی۔ تو امید ہے ان لائنوں کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر سمجھنا ہے سمجھا دیتا ہوں۔ اسلام میں نکاح کو ایک مقدس و ضروری عمل قرار دی گئی ہے۔ نکاح بچوں ضروری ہے۔ اب سلام نے فرمایا کہ جس نے نکاح نہ کیا ہم میں سے نہیں، تو آپ نے شادی لازمی کرنی، نکاح آپ نے لازمی کرنا ہے اپنی نسل کو آگے چلانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، نکاح جو ہے ایک ضروری عمل ہے۔ اچھا، نکاح کی اہمیت، اگر ہم نکاح کی اہمیت اور اس کی جو احکام ہیں ان کے بارے میں بات کریں، سب سے پہلے بچوں نکاح کی اہمیت، اس کی ہیڈنگ لگائیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک، نکاح انسانوں کے درمیان محبت، سکون اور رحمت پیدا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر مزید ہم نیچے جائیں تو یہ والی وہی آیت ہے جو پیچھے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، انسانی نسل کی بقا، انسانی نکاح نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے جس کے ذریعے معاشرے میں پاکیزگی اور اخلاقیات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نسل آگے چلائیں، میں نے بتایا نا کہ شادی کیوں کی جاتی ہے، نکاح کیوں کی جاتی ہے، ہماری نسل آگے چلانے کے لیے، ہمارا خاندان آگے چلے، ہماری نسلیں آگے موجود ہوں، تو اس لیے ہم نکاح کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیطانی وسوسوں سے بچاؤ۔ اب میں نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ نکاح کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیتے ہیں، زنا، شرک، زنا اور ایسی جو گھٹیا چیزیں ہیں جو معاشرے میں موجود ہیں، جو لوگ پڑے ہوتے ہیں ان میں، تو اس کا بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نکاح کر لیں، آپ کے اندر شیطانی وسوسے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ ہے کہ
اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظروں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سمجھ آئی؟ آپ جب نکاح کر لیتے ہیں تو آپ کی نظریں آٹومیٹکلی جھک جاتی ہیں، آپ پھر دوسری ماں بہنوں کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ سمجھ آئی؟ اور آپ کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جی؟ آدھے دین کی تکمیل۔ اب آدھا دین بھی ہے، میں نے ایک ایم سی کیوز آپ کو کروایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے، 5واں ایم سی کیوز ہے۔ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، تو اس کا آپشن یہی تھا کہ آدھا ایمان آپ کو مکمل ہو جائے گا۔ جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، پس باقی آدھے دین کے لیے اللہ سے ڈرو۔ آدھا دین تمہارا مکمل ہے، جو باقی آدھا بچا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، عبادت کرو، صدقے کرو، خیراتیں کرو، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں پورا دین عطا فرما دے۔ آدھا دین آپ کو مل چکا ہے، اور آدھا دین صفائی میں موجود ہے۔ اگر آپ صفائی رکھیں، اب نکاح کر لیا، تو آپ کا دین مکمل ہونے لگ جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ صفائی کو بھی نصف ایمان قرار دیا گیا ہے نا۔ اور اس طرح دیکھیں، صفائی کے ساتھ ساتھ نکاح کو بھی نصف ایمان، مطلب اسلام میں سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے نا بچوں، ابھی تک جتنا بھی نالج میرے پاس موجود ہے، تو اس کے مطابق اگر میں آپ کو بتاؤں، جو اسلام میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے پاکیزگی۔ پاک ہونا آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نماز پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے جی، غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی جتنے بھی کام ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی کام کرنا ہے تو آپ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، آپ کے مال کا پاک ہونا ضروری ہے، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو۔ آپ نے روزہ رکھنا ہے، جس روزہ رکھ رہے ہیں، سحری رکھ رہے ہیں، حلال مال ہو جس سے آپ روزہ رکھیں، سحری کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح حج پہ جاتے ہیں تو جس مال سے آپ حج پہ جا رہے ہیں وہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، تو پاکیزہ مال ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر ایک رکن میں پاکیزگی شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کے بعد نکاح کے احکام، اہمیت ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے نکاح کے احکام شروع ہو جائیں گے، فرض یا واجب۔ اچھا، نکاح اس وقت فرض یا واجب ہو جاتا ہے جب انسان کو زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اور نکاح کی استطاعت بھی موجود ہو۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو پیچھے بھی سمجھایا ہے کہ زنا میں پڑھنے کی بجائے آپ نکاح کر لیں، یہ بہتر ہے۔ آپ کے پاس اگر خطرہ ہو نا کہ زنا میں پڑ جاؤں گا یا معاشرتی برائی میں پڑ جاؤں گا، تو اس سے بچنے کے لیے جو کیا ہے، آپ نکاح کر لیں استطاعت کے مطابق، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سنت موقدہ، مطلب وسلم کی سنت بھی ہے، قرار دیا گیا کہ نبی کے وسلم نے خود بھی نکاح کیا اور اس کی تاکید فرمائی۔ آپ وسلم نے بھی تو نکاح کیا 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، ٹھیک ہے؟ شادی کی۔ اب 25 سال عمر ایسی عمر ہوتی ہے، 25 سال 20 سال کے اوپر جتنے بھی سال ہوتے ہیں، 20 سے اوپر والے بچے، ان کا یہی مطلب شیطان وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے ان کے ذہن میں، زنا کے بارے میں، ریپ کے بارے میں، ایسی غلط چیزوں کے بارے میں۔ تو اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھی مکمل بتائی آپ کو کہ آپ 20 کے بعد 25 میں شادی کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 21 سال کی عمر میں شادی کر لی تھی، ٹھیک ہے؟ تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو زنا سے دور رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امت کے لیے درس ہے۔ اس کے بعد نکاح کی شرعی ارکان، نکاح کے درج ذیل ارکان ضروری ہیں۔ اچھا، یہ سوال شارٹ میں پوچھا جا سکتا ہے کہ نکاح کے شرعی ارکان کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے یہ ارکان جو ہیں یاد بھی کر لینے ہیں تاکہ سوال اگر پوچھا جائے۔ اچھا، ایجاب و قبول، دولہا اور دلہن کا واضح رضامندی کے ساتھ ایجاب و قبول، مطلب 3 بار آپ نے قبول قبول ہے کہنا ہے۔ نکاح آپ نے دیکھا ہوگا، ٹی ویوں پہ بھی دکھائی جاتی ہیں، کافی ڈراماز میں بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ 3 بار آپ نے قبول کرنا ہے، عورت نے بھی اور دلہن نے بھی، دلہن نے بھی اور دولہے نے بھی۔ ولی کی اجازت، عورت کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ ولی مطلب جو اس کا سرپرست ہے، باپ نہیں ہے تو اس کا جو ماما ہے یا چاچا ہے جس نے اس کو پالا ہے، تو وہ ولی کی اجازت ہو، اس کو اجازت دے دے، ٹھیک ہے؟ گواہان کا ہونا بھی ضروری ہے، کم از کم 2 عاقل و بالغ گواہوں کی موجودگی، 2 بندے آپ کے گواہ بھی ہوں گے نکاح کے، ٹھیک ہے؟ مہر کی ادائیگی،
نکاح کا مہر کا تعین اور ادائیگی لازمی ہے کیونکہ یہ عورت کا حق ہے. آپ نے عورت کو لازمی دینا ہے مہر, واجب ہے, یہ فرض ہے. یہ پہلے ایم سی کیوز میں نے آپ کو لگوایا ہے, نکاح میں مہر کی حیثیت ہے فرض. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچواں جو پوائنٹ ہے وہ ہے عدل و انصاف. اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو شوہر پر فرض ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل کرے. ٹھیک ہے. اگر ایک سے زائد بیویاں بھی ہیں تو آپ نے پھر ان کو جو ایک بیوی کو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں وہی سہولیات آپ دوسری بیوی کو پرووائڈ کریں. ان میں جو ہے تنازعات نہ کریں, مساوات رکھیں, عدل رکھیں. یہ نہیں کہ ایک کو آپ اوپر کر دیں اور دوسری کہیں بھی ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نکاح کے فوائد. روحانی سکون اور محبت کا حصول. ایک روحانی سکون آپ کو مل جاتا ہے اور محبت ہوتی ہے, خوشیاں پھیلنے لگ جاتی ہیں, محبت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد خاندان کی بنیاد اور معاشرتی استحکام. آپ کی خاندان کی بنیاد بڑھ جاتی ہے, معاشرتی استحکام آ جاتا ہے کہ اب میرے پاس بھی ایک خاندان موجود ہے. گناہوں سے بچاؤ اور نیک نسل کی پرورش. اب گناہوں سے آپ بچے ہوئے ہیں, آپ نے اب نیک نسل کی آگے جو ہے پرورش کرنی ہے. تو بچوں یہ ہمارے پاس پہلا لانگ تھا. امید ہے کہ سارا لانگ آپ نے لکھ بھی لیا ہوگا, میں ساتھ ساتھ پڑھ رہا تھا. اگر پھر بھی آپ کو کچھ رہتا ہے آپ اس کو پوز کریں, وہاں پر لکھیں آرام سے بیٹھ کر اپنی نوٹ بکس کے اوپر. اور ساتھ ساتھ سینڈ اپ کے ساتھ ساتھ میں نے یہ کوشش کی تھی کہ آپ کو جو ہے جتنے زیادہ سے زیادہ چیپٹرز کے جو ہے ایکسٹرا شارٹ کوسچن آنسرز جو ہیں وہ بھی بتا دوں. تو وہ اس پر بھی 2 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی تھیں. اگر آپ لوگوں نے اس ٹائم نہیں دیکھی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. اگر ان کے بھی آنسر آپ کو نہیں مل رہے تو آپ مجھ سے پوچھیں, ضرور بتاؤں گا. اور کومنٹس اس لیے جواب نہیں دے پاتا, تھوڑا مصروف ہوتا ہوں. تو بس یہی اتنا ہی ٹائم ملتا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے, ویڈیو ایڈٹ کرنی ہوتی ہے, بنانی ہوتی ہے, پھر ایڈٹ کرنی ہوتی ہے, پھر آگے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے. تو پھر بہت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بندہ جو ہے کمنٹس بھی پڑھ سکے. لیکن جب بھی میں فارغ ٹائم ہوتا ہے تو میں کمنٹ پڑھتا ہوں اور جواب بھی لازمی دیتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ جواب بھی دوں. اسلام میں طلاق اور خلا کے احکام بیان کریں. اب ہمارے بچوں دوسرا سوال جو ہے طلاق کیا ہے اور خلا, 2 مختلف چیزیں ہیں, میں نے پہلے بتایا. ٹھیک ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر رہنمائی کرتا ہے. نکاح کو اسلام میں ایک مقدس معاہدہ قرار دیا گیا ہے, لیکن اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات انتہائی خراب ہو جائیں اور ان کے درمیان مفاہمت ممکن نہ ہو تو اسلام نے طلاق اور خلا کا راستہ کھولا ہے. یہ دونوں معاملات اسلامی تعلیمات کے تحت مخصوص احکام و ضوابط کے مطابق انجام پاتے ہیں. اچھا دیکھیں, طلاق مرد دے سکتا ہے عورت کو, عورت نہیں دے سکتی مرد کو. یہ مرد کا حق ہے, اگر وہ تنگ آ چکا ہے تو طلاق دے دے. عورت کا یہ ہے کہ عورت اگر اس سے تنگ آ چکی ہے تو عورت کے لیے اختیار یہ ہے, عورت طلاق تو نہیں دے سکتی, پھر عورت خود سے خلا لے لے. اور خلا کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مال کچھ دے دے اور اس پر رضامندی کر کے اس پہ خلا لے لے. ٹھیک ہے, یہ طریقہ ہوتا ہے. طلاق کے کام, طلاق کی تعریف. سب سے پہلے طلاق کی تعریف آپ سمجھیں. طلاق کا مطلب ہے نکاح کے معاہدے کو ختم کرنا, کہ جو ہم نے نکاح کا معاہدہ کیا ہے اس کو ختم ہو گیا, بس ٹھیک ہے جی طلاق ہو گئی. یہ شوہر کا حق ہے جو شرعی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ غصے میں کہتے ہیں, غصے میں طلاق نہیں ہوتی بھائی, یہ بات بھی اپنے وعدہ کرنی ہے اپنی. طلاق جو ہے شرعی طریقے سے, آپ اگر واقعی تنگ آ چکے ہیں تو آپ اپنے رشتے سے مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے طلاق دیں, یہ شرعی ہوگا, نکاح کے معاہدے ختم کر سکتے ہیں. طلاق کی اقسام. اچھا طلاق کی اب جتنی بھی اقسام ہیں 3 اقسام ہیں, اور ان پر علیحدہ شارٹ کوسچن آنسر بن سکتا ہے کہ نکاح کی اقسام, طلاق کی اقسام کتنی ہیں, ان کے نام لکھیں. یا پھر ایک طلاق کی اقسام میں اس کو لکھیں گے طلاق الاحسن, طلاق الحسن, اس کا کیا مطلب ہے, تو اس کی ڈیفینیشن لکھیں. تو ایسے سوالات بچوں آ جاتے ہیں, تو اس کو آپ نے تھوڑا اچھی طرح تیار کرنا ہے. طلاق احسن, ایک طلاق دی جائے اور عورت کو عدت کے دوران روکا نہ جائے, یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. ایک طلاق دی جائے, آپ ایک طلاق دے دیں, اس کے بعد عدت کے بعد آپ اس کو نہ روکیں. اگر وہ شادی آگے کرنا چاہتی ہے اس کی اپنی مرضی ہے, یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. ٹھیک ہے. طلاق حسن, 3 طہر پاکی کے دوران 3 طلاقیں دی جائیں, ہر طہر میں 1, مطلب 3 بار آپ نے طلاق دینی ہوتی ہے نا, 3 سطر میں آپ طلاق دے دیں, اس کو طلاق حسن کہتے ہیں.
اس کے بعد طلاق بدعت، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا یا حیض کے دوران طلاق دینا یہ ناپسندیدہ اور گناہ ہے. مطلب آپ تھوڑا سا رک جائیں. اب وہ جو طلاق حسن تھی طہر کا معنی پاکی میں، مطلب آپ ایک مرتبہ دیں پھر تھوڑی دیر ایک دن رک کر یا تھوڑے سے وقت رک کر اس کے بعد دیں. یہ نہیں کہ کٹھی طلاق 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 3 بار ہی آپ اس کو جو ہے جان چھڑائیں. تو یہ بچے ناپسندیدہ عمل ہے اور گناہ بھی ہے. تو 3 اقسام آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی امید ہے. اس کے بعد عدت کی بات کرتے ہیں بچوں. عدت کیا ہوتی ہے؟ عورت پر طلاق کے بعد عدت گزارنا فرض ہے جس کی مدت یہ ہے: حیض والی عورت کے لیے 3 حیض، حاملہ عورت کے لیے ولادت تک، اور عمر رسیدہ یا حضیض سے محروم عورت کے لیے 3 ماہ. اچھا، جو حیض والی عورت ہے اس کے لیے 3 حیض، اس کا مطلب یہی ہے کہ 3 مہینے آپ جو ہے اس کی وجہ. یہاں پر جو مدت لکھی ہوئی ہے اگر میں آپ کو بک کے مطابق تھوڑا سا اس کو گائیڈ لائن دوں نا، تو یہاں پر جو میں نے پڑھی تھی وہ ہے 4 مہینے اور 10 دن. اچھا، یہاں پر چلیں اس چیز کو میں جو ہے آپ کو مزید ڈسکرائب کروں گا، اس کو اینڈ پہ کرتے ہیں. اس کے بعد حاملہ عورت کے لیے ولادت تک، اگر آپ کے بدن میں کچھ بچہ موجود ہے آپ کے خاوند کا جس سے آپ کی طلاق ہو چکی ہے، تو جب تک ولادت نہیں ہو جائے گی آپ تب تک آپ کی عدت آپ ساتھ کوئی شخص طلاق وہ شادی نہیں کر سکتا. عمر رسیدہ اور حیض سے محروم عورت کے لیے 3 ماہ. ٹھیک ہے، جو صحیح تندرست نہیں ہے تو اس کے لیے 3 ماہ کی جو ہے وہ ہمارے پاس مدت ہے. اس کا مزید بھی چیک کر لیجئے گا. اچھا، مصالحت کی کوشش، اور اگر اسلام طلاق دینے سے پہلے مفاہمت کی بھرپور کوشش کا حکم دیتا ہے، تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا خوف ہو تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے ایک ثالث عورت کے خاندان سے مقرر کرو. مطلب اگر آپ ان کی مخالفت کا خوف ہو نا کہ دوبارہ ایک دوسرے کو مخالف ہو جائیں گے، تو آپ ان کا گواہ بنا دیں، ایک مرد بنا دیں، ایک ادھر سے عورت بنا دیں، ان کے خاندان سے عورت، خاندان سے کوئی عورت، ایک خاندان سے کوئی مرد بنا دیں تاکہ جائیں ان کے. اس کے بعد طلاق رجی اور طلاق بائن. طلاق رجی طلاق عدت کے دوران شوہر رجوع کر سکتا ہے. بائن طلاق عدت کے بعد یا خلا کے ذریعے دوبارہ نکاح کے بغیر رجوع ممکن نہیں. عدت پوری نہ ہو اور خلا کے ذریعے آپ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، کہ دوبارہ نکاح کے بغیر رجوع ممکن نہیں. پھر آپ کو نکاح لازمی کرنا ہوگا. اگر آپ نے عدت اس نے پوری کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ نکاح کر کے اس کو لوٹانا ہوگا. اگر آپ نے خلا دے دیا تو پھر بھی آپ کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا وہ نکاح جو ہے ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد خلا کے احکام، خلا کی تعریف. اچھا، خلا کے احکام یہاں سے بچے شروع ہو گئی ہیں. وہ جو 4 مہینے 10 دن والا ہے اس کو میں مزید آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر ہی وہ لائن موجود تھی، چلیں میں آپ کو انشاءاللہ مزید اس کو بتاتا ہوں. خلا کی تعریف. خلا وہ عمل ہے جس میں عورت اپنے شوہر سے نکاح ختم کرنے کی درخواست کرتی ہے اور بدلے میں مہر یا کوئی اور معاوضہ دیتی ہے. مہر دے دیتی ہے واپس یا معاوضہ کوئی اور دے دی گی، خلا لے لے گی. ٹھیک ہے، تو یہ عورت کا حق ہے. خلا کی اجازت. خلا اس وقت جائز ہے جب عورت شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں دینی اور دنیاوی وجوہات کی بنا پر مشکل محسوس کرے. کہ میں نماز پڑھتی ہوں وہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، میں روزی رکھتی ہوں میں پرہیزگار ہوں، لیکن وہ اس حوالے سے صحیح نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، کہنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہو رہا، تو دینی لحاظ سے برا ہے، دنیاوی لحاظ سے نان و نفس کا خیال نہیں رکھتا، میری ضروریات کو پورا نہیں کرتا، تو اس وجہ سے بھی آپ جو ہے خلا لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے نفرت ہو اور وہ خلا طلب کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں. شوہر سے نفرت ہے، وہ مختلف بری عادتوں میں مشغول ہے جسے آپ پسند نہیں کرتی، تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ خلا لے لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ وسلم نے فرمایا، خیر ہے آپ لے سکتے. خلا کا طریقہ. عورت خلا کی درخواست کرے اور شوہر اسے قبول کرے. عموماً مہر واپس کیا جاتا ہے، لیکن شوہر کے ظلم و زیادتی کی صورت میں عورت معاوضہ دے بغیر بھی خلا لے سکتی ہے. ہاں جی، اگر وہ ظالم ہے، مارتا پیٹتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ایسی بہت ساری
مثالیں موجود ہیں اگر آپ نظر دوڑائیں تو اگر ظالم ہے مارتا پیٹتا ہے تو پھر آپ ایسے ہی کھلا لے لیں. آپ اس کو مہر دینے کی واپس دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں, آپ اس کو بھی ویسی بھی دے سکتے. ٹھیک ہے, پھر کوئی معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کھلا لیں کہ مجھے مارتا پیٹتا ہے, بس عدت کی جو ہے وہ وجہ مجھے. کھلا کے بعد عدت, کھلا کے بعد عورت پر عدت واجب ہے جو کہ ایک حیض کی مدت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو لفظ حیض ہے نا, اس کا مجھے بھی معنی نہیں سمجھ آ رہا, تو میں اس کو مزید آپ کو جو ہے نا سمجھاتا ہوں. خلا کا, اچھا اب ان کے درمیان نا یہ ڈفرنس بھی آ سکتا ہے. اگر آپ یہ 3 پوائنٹ ادھر بھی لکھ دیں, اگر آپ بورڈ میں لکھ دیں تو یہ بھی آپ کے بہترین ہو جائے گا پیپر میں نا. یہ 3 پوائنٹ آپ لکھ دیں, شارٹ کوشچن نظر آتا ہے. خلا کا اختیار عورت کے پاس ہے, طلاق کا اختیار شوہر کے پاس ہے. مہر یا معاوضہ واپس کیا جاتا ہے, مہر کی واپسی ضروری ہے. ٹھیک ہے, طلاق کے معاملے میں میرے خیال میں یہ ماہ ہے, مہینے کی بات کر رہا ہے. خلا میں 1 مہینہ عدت ہے اور طلاق میں 3 مہینے. لیکن اس کو مزید جو ہے ایلیبوریٹ کروں گا کیونکہ چلیں اب تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. روزمرہ زندگی میں شادی بیاہ میں ہونے والی غیر شرعی رسومات کے طلاق بھی جائزہ ہے. اچھا, غیر شرعی رسومات, شادی بیاہ کے موقع پر بری رسومات, اپنے ناچ گانا اور پیسے اڑانا اور پھر اس کے بعد شادی میں اتنا خرچ کر دینا کہ اس کے بعد آپ کے پاس پیسے ہی نہ بچیں کہ آپ اپنی زندگی تو وہ مہینہ آپ کے لیے بسر کرنا مشکل ہو جائے. تو ٹھیک ہے نا, اس چیز پہ تھوڑا سا آپ کو فوکس کرنا چاہیے. صحیح ہے کہ ہم کو اتنا زیادہ خرچہ بھی نہ کر دیں کہ بعد میں والی مہینہ گزارنا مشکل ہو جائے. شادی بیاہ کے موقع پر غیر شرعی رسومات اور فرض رسومات معاشرتی برائیوں کو جنم دیتی ہیں اور اسلامی تعلیمات سے انحراف کا باعث بنتے ہیں. ان رسومات کے کئی نقصانات ہیں جن کا جائزہ درج ہے. مالی بوجھ اور غربت کا بڑھنا. ٹھیک ہے جی, جہیز کی رسم غریب کر دیتی ہے, آپ جہیز لے لیں اس سے صحیح 2-3 ٹرک بھر کے جو جہیز کی لسٹ پہنچا دیتے ہیں, جی فریج چاہیے, ٹی وی چاہیے, فلاں چیز چاہیے, یہ چاہیے, وہ جی لسٹ پہنچ گئی. اب ان کو مسئلہ ہے جی, اب 10-12 لاکھ وہ کتنے سے لیں جو اتنا بڑا جہیز جو ہے وہ 3 ٹرک بھر کے آپ کو جو ہے وہ دیں. تو یہ بھی ایک لعنت ہے. ٹھیک ہے, بہت بری بات ہے یہ بھی. اپنی سزا کے مطابق, اپنی خوشی کے مطابق جو وہ دینا چاہیں دیں, اگر نہیں نہ بھی دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. غیر شرعی رسومات جیسے مہنگی تقریبات. اب غیر شرعی رسومات یہ کہ اس میں مہنگی تقریبات آپ کروائیں. آپ مہندی کے لیے علیحدہ ہال بک ہے, شادی کے لیے علیحدہ ہے, بارات کے لیے علیحدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی خوشی ہے, لیکن پھر اس پر فضول خرچی نہ کریں. ٹھیک ہے, اپنے حساب سے جتنا آپ کو بہتر لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح سب سے زیادہ برکت والا ہے جس میں اخراجات کم ہوں. کم اخراجات ہوں تو وہ نکاح بہترین. ٹھیک ہے, ایزیلی آپ نے جو ہے نکاح کر لی. غیر ضروری نمود و نمائش جیسے کہ مہنگا لباس پہن لینا, زیورات, پرتشین تقریبات کے ذریعے نمود و نمائش کرو جانا کہ جی میں تو بہت زیادہ امیر ہوں, میرے نکاح سے پتہ, میری شادی سے پتہ چلے گا کہ جی میں کتنا امیر ہوں. جس طرح بھی لیٹر آن رجب بٹ کی شادی ہوئی تھی. تو خیر اس حوالے سے تو ہمارا کوئی نہیں ہے, لیکن میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ویسی شادیاں آپ بتا دیں کہ جی میرے پاس اتنا پیسہ ہے اور یہ چیزیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں, گاڑیاں ہیں اور فلاں چیزیں. لیکن خیر اس کا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ غلط کام ہے یا یہ, لیکن اسلام میں اس چیز کا منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ معاشرتی حسد ہے, جلن ہے, غیر ضروری مقابلے کی فضا ہے. آپ حسد کریں کسی سے, اس سے پھر حسد ہوتا ہے نا. اب رجب بٹ خیر ہے, اس نے کیا, ویسے اس نام لینا ضروری نہیں ہوتا, لیکن اب میں نے لے لیا ہے تو میں اس کو مزید ایلیبوریٹ کر دیتا ہوں کہ ویسے نام لینا مطلب یہ چیزیں کرنا اتنی ضروری نہیں ہوتی. آپ نمود و نمائش کریں. اب کچھ لوگ ہیں وہ حسد کر کے بیٹھ جائیں آپ سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جلن ہوتی ہے لوگوں کو, پھر غیر ضروری مقابلے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی اس نے اس طرح شادی کیا تو میں بھی یوں ہی شادی کروں. آپ کے بہن بھائی دیکھیں یا آپ کا کوئی ریلیٹو دیکھے تو وہ بھی کہے کہ میں نے بھی اسی طرح شادی کرنی ہے لمبی چوڑی, پھر بہت مشکل ہو جائے گی. جہیز کا غیر اسلامی تصور. جہیز کی رسم شادی کے لیے لازمی قرار دینا, خاص طور پر لڑکی خاندان پر دباؤ ڈالنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے.
آپ لڑکی پر دباؤ نہیں ڈال سکتے، جہیز جتنا دیں گے اتنا ہی آپ نے قبول کرنا ہوگا. یہ رسم بہت سی لڑکیوں کی شادی میں تاخیر یا ان کے والدین کے لیے مشکلات سے باعث ہوتی ہے. اب وہ لڑکی تیار ہے شادی کے لیے، لیکن جہیز کی وجہ سے وہ بیچاری بیٹھی رہے گی جب تک اس کو صحیح رشتہ نہیں مل جاتا. وہ لوگ نہیں ملتے جو کم جہیز لیتے ہیں. قرآن مجید میں کہا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے نہ ہو. وقت اور توانائی کا ضیاع، وقت کا بھی ضیاع اور توانائی کا بھی. آپ کی انرجی ساری ختم ہو جاتی ہے، آپ وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں. موسیقی، رسومات، رقص، مہندی جیسی غیر ضروری ضروریات وقت توانائی سے ضیاع کر رہے ہیں آپ. روشنی، آپ ہر چیز جو ہے وہ، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ایزیلی جو ہے آپ نکاح کر لیں، اسلامی طریقے سے لوگوں کو بلائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کو گواہ بنائیں اپنے نکاح کا، خوشی بانٹیں، غریبوں کو زیادہ زیادہ آپ سرو کریں اپنے نکاح پر. تو یہ اچھی چیز ہے. آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نکاح پر بھی آپ وسلم نے جو تھا انہوں نے پورے مکہ مدینہ میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو کھانا کھلایا تھا. تو یہ ایسے آپ کر سکتے ہیں، آپ سب کو بلائیں، آپ سب کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، ان کو کھانا کھلائیں. تو یہ بہترین عمل دوری. اچھا، شادی کے موقع اور غیر ضروری رسومات جیسے کہ مرد عورت کا بے پردہ میل جول، موسیقی، اخروی نقصان کا بھی باعث ہے. اچھا، اگر آپ ایسا کام کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر بہت زیادہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو پردے کے بغیر میل جول ہے، پھر موسیقی ہے، گناہوں پر مبنی تقریبات ہیں. تو اس چیز سے تھوڑا بچیں. ٹھیک ہے، ہر کسی کی میں یہ نہیں کہتا کہ اب میں کسی کو یہ نہیں درس دے رہا کہ وہ اپنی شادی پر بالکل ہی جو ہے نا سادہ ہو کے بیٹھ جائیں، لیکن اسلام کے مطابق اگر وہ شادی کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے. پھر آخرت بھی تو ہم نے مرنا بھی تو ہے نا بھائی. یہ تو 50 60 سال 80 سال 90 سال کتنی زندگی ہے، لیکن مرنا بھی تو ہے نا. اس کے بارے قبر کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. بھائی قبر میں بھی جانا ہے تو اس حوالے سے دیکھنا ہے لازمی. آپ نے حدیث مبارکہ میں ہے جو شخص کسی قوم کی مباشرت اختیار کرے وہ انہی میں شمار ہوگا. اچھا اب یہ بڑی مزیدار حدیث ہے اور بہت ہی اس میں بہترین پیغام بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. ہم بڑا مسئلہ کیا ہے مشرق کے نظام میں اور مغرب کے نظام میں. مغرب کا نظام مشرق میں نہیں چلا سکتے. اب یورپ والے ٹرینڈز یہاں پر فالو نہیں کر سکتے. اور یورپ کے لوگ جو ہیں پینٹ شرٹ سے ایسی چیزیں پہنتے ہیں اور آپ لوگ بھی پہنتے ہیں، تو آپ کا شمار بھی انہی قوموں میں ہوگا. اگر آپ لوگ شراب میں پیتے ہیں مسلمانوں کے بجائے تو پھر آپ مسلمان نہیں، آپ انہی کی قوم میں سے ہیں. یہ حدیث میں واضح طور پر یہاں پر لکھا ہوا ہے. بہت بہترین حدیث ہے یہاں پر. اگر آپ انہی جیسا رولیہ اختیار کریں، آپ انہی جیسے میل جول چال چلن اختیار کریں تو پھر آپ وہی ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، پھر آپ اسی قوم میں سے لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد شادی میں تاخیر، غیر ضروری رسومات کے بعد شادیوں کا خرچہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی شادی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں شادیوں غیر ضروری تاخیر ہوتی ہے. یہ تاخیر گناہ اور غیر اخلاقی رویوں کو فروغ دیتی ہے. اچھا، نکاح کر کے گھر بٹھا دینا، یہ رخصتی بعد میں کریں گے، یہ بھی غلط چیز ہے. کیونکہ نکاح بھی اتنا خرچ ہو گیا، رخصتی کا پھر وہ کہتے ہیں چلے 1 2 مہینہ رک کے پھر ہم جو ہے رخصتی کریں گے، پھر یہ تاخیر ہو جاتی ہے. تو یہ بھی غلط چیز ہے. اسلامی تعلیمات اسلام نے نکاح کو آسان اور سادہ رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن غیر شرعی رسومات اس مقصد کے خلاف ہیں. تعلیمات کے خلاف دیکھیں نا، اسلام نے نکاح کو آسان اور سادہ رکھنے کا حکم دیا. نکاح سادہ ہے، سادگی سے آپ غیر ضروری رسومات کی وجہ سے چلیں آپ اس حوالے سے کر لیں، لیکن زیادہ فضول خرچی نہ کریں، زیادہ دکھاوا نہ کریں. میں نے وہ پیچھے چیزیں بتائی ہیں کہ جلن ہے، حسد ہے، مختلف چیزیں ہیں جو معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتی. اب دکھاوا کرتے رہیں، پتہ چلے جی شادی کے اگلے دن چور پڑ گئے ہیں گھر، اور ایسا ہوا بھی ہے. اگلے جی نمود و نمائش کر کے آئے ہیں، شادی کرنے گئے تھے، نمود و نمائش کی ہے انہوں نے، جی صحیح پیسے اڑائے ہیں، صحیح جویلری دکھائی ہے اور خصوصات پہنے ہوئے تھے نئے نئے، کھڑے ہوئے جی آ جاؤ رات اور پیسے وہ سارا پروگرام
جو تھا آپ کو پتہ کیا ہمارے پاس یہ لاسٹ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی